محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الصلوات ماشاءاللہ خالق تساں سارا نو آواز و اشعار فرمائے بالکل ہی مختصر یہ وقت نماز ٹائم ہونے لیں نماز تو پہلے مجلس ختم کر ماحول بھی تھوڑے سامنے تو سے پتنی پریشان بیٹھے ہو تو ماحول کو دیکھے جینا اتنا انتظام کیتے کوئی قدہ شامیانہ لگوائندہ کوئی سیٹے کی تبا میں آخر ایک آداب ہی مجلس دے بھی ایک آداب ہی کیوں یہ جڑی کیفیت ہے کون بابے تھے کون بہر حال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ دے بڑے احسان ہیں جو اللہ صاحب کو انسان بنائے دو چار کلمہ مسئلہ ان دا احسان ہے انسان بنایا عزت دیتی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے اولاد آدم کو عزت دی حملناہ فی البر والبحر خشکی اور تریوں میں اس کی سواریوں کے انتظام کیا رزقناہ من الطیبات پاک و پاکیزہ رزق دیا اللہ جی میں ساری مخلوق دا خالق ہے نا رازق نہیں میں یہ میں وہ اپنی خالقیت ہی بے مثال ہے رازقیت ہی جی رضاقیت ہی جی بے مثال خالق بھی وہ ہے رازق بھی وہ ہے خلق کی تا انسان نو بڑی کمزور جی کیفیت انسان دی خلقت دی عزت دارے رہ بنایا جو فرمایا میں ہر شے بنائی تیرے واسطے یا ابن آدم خلقت الاشیاء کل حال اجلک آدم دا بیٹا میں ہر شے تیرے واسطے بنائی اگر تو سوچ تائیں کوئی آنکھا تا کوئی نہیں جو پہلے تو پہلے زمین ہوئے آسمان ہوئے فضائی ہوئے ہوائیں ہوئے پانی ہوئے کہ خیال ہے کہیں دی فرمائش آئی تو پتہ ہی کوئی نہیں تیرے آون تو پہلے دسترخوان توحید لگ گئے تو مہمان آگئے ہیں پلدہ بھی ہیں کھاندہ بھی ہیں سن دے بے ہو یہ تھوڑے دیاڑے ان کے دسترخوان دکھا کہ آگو تک واللہ دے سونا گھر دے سندریاں ساریاں پریشانیاں مکو ایسے اس واسطے بھیجا ہی نہیں انتا دکھ ہوئے تکلیف ہوئے صبر کرنا ہے اصل جڑا گھارے ہے مین گھارے ہوئے جنت اللہ دے تو میں بڑا ہے تھوڑے واسطے لیکن وہ گھر میں نہ مل سی میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ مل سی چونکہ بڑا بہترین گھر ہے بھائی جتا جوانی ہوئے تے بڑھاپا نہ ہوئے صحت ہوئے تے بیماری نہ ہوئے زندگی ہوئے تے موت نہ ہوئے امارت ہوئے تے غربت نہ ہوئے سکھ ہوئے تے پریشانی نہ ہوئے ہر پاس باغات ہی باغات ہوئے نہریں نہریں ہوئے اور مختلف قسمیاں اتنا دوادہ شاید نہیں لبدا اتنا شادیاں نارہ جاری ہو سکتا اتنا جڑا دودھ مل دے آپ جان دے بیٹھے ہوئے اتنا نہ دودھ دیاں نہ لبن خالص دیاں نارہ جاری ہو سکتا لیکن یہ دساؤ بھئی ہو جیاں سونا گھاری ہو جیاں سونا ماحول بغیر تنخواہ نوکر کاچ دے پیالے ہتھے جا کے یطوف ولدان مخلدون بے اکواب مباریک پوش نلہ دولی کا اسے کھاون پیون دے بوڑے تو کیڑا کام ہو دے اللہ دے ولیاں دا اوکھے تو اوکھا کام نماز وہی کون ہو سی
یہ اتھا جنت نہ سمجھو اتھا پڑھنی بوسی اتھا جنت ہی جو ویجے اتھا پڑھ سی سن دے بات کوئی نہ ہو سی سونا ماحول بڑا سن دے میرے بھائی یہ دسو ایڈا سونا کہا دیتا زندگی ہوئے تے موت ان کی ہوئے نہیں موت بندے دے سامنے مر وجی سن دے بیٹھے ہو جنتا ہوں دا خیال ہی کوئی نہیں یہ میں کو دسو سیانے بندے بیٹھے ہو یہ جائیں گھر واسطے کوئی کرنا چاہیے تھا یہی میں نکمہ بیٹھ رہا ہے یہی میں ملو ایسی یہ میں ہاتھ رکھ کے بہانا لے گھر نہیں ملتا میں دادا رہنا یہ میں نکمہ بہانا جاننا بھی نہیں ملتی جاننا واسطے کرنا نہیں بولا جنہیں بغیر کیتے تھے نہیں ملتی ہو جنت کرو لطف آوے پتہ تے لگے جو بندہ دنیا تے جو یہ کاشی کھین کیا لتر جو بندہ لگ دے ہوئے گاؤں دفعہ دنیا تے ہیں جہنم دے چھڑدہ کھڑا ہوئے روندہ کھڑا ہوئے دعائیں وَهُمْ يَسْتَارِخُونَ فِيهَا قرآن دے اچھے وین کر کے روشن جڑے بیمان نہیں سن دے نا تے اللہ دے قانون نہیں منے دے تے آزاد لوگ ان بہت کوئی نہ موت ہے نہ کوئی گل ہے نہ کوئی آخرت ہے نہ اٹھڑے نہ کوئی سلسلہ ہے نہ کوئی منے دے یہ بیمان جہنم میں روشن ہم یستارخون فیہا ربنا اخرجنا منہا رو کے اکثر میں اللہ ایک دفعہ ساکوی تو کٹ ایک دفعہ ساکوی تو کٹ اللہ فرمیسی آولام نو امرکم ما یتذکرو فی من تذکرہ کہ ہم نے تجھے زندگی نہیں دی تھی اسی لیے تو دی تھی کہ سوچ کر زندگی گزار سمجھ کے زندگی گزار دیکھو وسائل لیتے ہیں دیکھو عقل دیتی عقل کتنا قیمتی نعمت ہے اللہ دی یہ دیکھو پیسے بھر سکتا ہے عقل کیوں انسان دی قیمت عقل ہے عقل ہے تو انسان ہے صرف عقل تو بات اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے وہ جو بڑی مخلوق کو دس مسافر ہوئے سامان بڑھاؤ سن دے بیٹھے میرے بھائی پھر اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے وہ توبہ دا دروازہ نال کھول لیتے بھئی گناہ گار ہیں جنہیں ڈھیر گناہ تھی ونی نا تو مایوس نہ تھی میں نے کوئی گناہ بخشی دے اللہ عدد تو مایوس نہ تھی معافی تو چمک سے معاف مائے کر نالے توبہ دا دروازہ بھی ہوئے 1,24,000 آخر تے نبیان دا سردار عالمین دی رحمت و دیو جی عظیم ہستیاں تیرے حادی تیرے راہبر تیرے راہنما سننے بیٹھے ہو تو تکیڑا خوش نصیب ہے تو اس نبی دا امتی بڑھنے جائے امتی ہون واسطے نبی دعائیں مانگے ادھر سونی زندگی ملی تینوں ایسے معصوم حادی سرکار اور پھر سرکار دی آل پاک 12 معصوم ہستیاں سارے محمد سارے علی اتنی ہدایت واسطے بھیجیں ان ہاں دے مطابق زندگی گزرندہ وائیں دنیا دے بھی عزت وسیع آخرت جی فرشتے آکے تیرا سلام کر سکتا سونی کوشش کر میرا بھائی کوئی مشکل نہیں حضور نبیان دا سردار توجہ نہ بزرگوں بھائیو عزیز و جوانوں سنائے حضور اتنی اللہ دی عظیم ہستی ہے فرمایا میں کنا خلق نہ کائنات ہی نہ بڑھائی فرمایا میں یوت الرسول فقد عطا اللہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے میں اللہ دی اطاعت کی ما تاکم الرسول فخذوه ما نہاکم عنہ فانتہو جو رسول دے وہ لے لو جس سے روکے روکے حضور کی عطا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی حتی یارد علی الحوض دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت قرآن جب تک ان سے متمسک رہو گے فرمایا کدی گمراہ نہ کہ بولا قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے ہر مومن دکھا رہے ہر مسلمان دکھا رہے قرآن لیکن قرآن کو ہی معمولی نہ سمجھیں آپ بس بے برکت واسطے پیا رہے نہ اس پہ کچھ عمل کرنا ہے یہ قرآن جڑا تینوں دسنا ہے یہ ہے نہیں دسنا ہے یہ حسن دسنا ہے سرکار حسن بانا دی چوڑا یہ دسنا ہے جڑا تیرے گھر قرآن ہو اس واسطے خدا را قرآن نال محبت پیدا کرو چونکہ جتھے القرآن مع علی و علی مع قرآن قرآن علی دے نال علی میں ادرانا قرآن سونا اتھائیں لگ دا جتھا علی ہوئے
جتھا علی ہوئے اتھا قرآن ہوئے. اچھا میں کو دسو جتھا علی ہوئے تے قرآن نہ ہوئے علی راضی تھی سی؟ علی مولا تو فرمائے سن میں تو قرآن دے قرآن میرے جتھا میں ہونا آ جائے دلی چ میں ہونا اتھا قرآن بھی ہوئے. دلی چلی ہوئے تے قرآن نہ ہوئے خیال کریں دھوکے چ نہ رہے. علی کدی راضی نہ ہو سی. علی اوے راضی ہو سی جتھا علی بھی ہوئے تے قرآن بھی ہوئے. القرآن و مال بیتی وال بیتی مال قرآن. قرآن میری عطرت دے نال عطرت قرآن دے نال اہل بیت قرآن دے نال قرآن اہل بیت دے نال. اور جتھا اہل بیت ہوئے اتھا ہی قرآن ہوئے. اور پھر لطف ریکھے زندگی دا خوشحال زندگی نبھاؤنی چاہتا ہے نا کہ قرآن تیرے گھر ہے. ایک معمولی نہ سمجھیں میں سمجھ تیرے گھر مولا علی موجود ہے تیرے گھر سرکار حسن موجود ہے یہ 12 تے 14 تیرے گھر موجود ہے. تو قرآن دے احترام بدہیں دے ویسے 12 تے 14 تیرے راضی تھی دے خوش چیز ہے. چونکہ محبت انہیں دی محبت قرآن نہ دیکھ کتنا مشہور روزانہ سن دے وہ کہ بدن کربلا ہے سب لوگ کے نیزت تلاوت قرآن کر رہے. یعنی اتنا قرب ہے اتنا رابط ہے اتنا قرآن دے نال اتصال ہے کہ بدن تے سار جدا ہو سکتے قرآن تو جدا نہیں ہو سکتے. لجدہ اتنی قرآن دی عظمت ہے. اور پھر قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ برداشت رکھا یہ گھر موجود ہے. حضور فرمائے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن دی تلاوت. سنتے بیٹھے ہو سارے میرے بزرگوں بھائیو عزیز و تھوڑی منت کردہ قرآن ضرور پڑھو کرو. اگر گھر آباد کرنے میں یہ مشکل ترین دور ہے. اس دور جو سے گزر گئے مغربیت چھا گئی بے حیائی دا عروج ہے بدکاری دا عروج ہے فحاشی دا عروج ہے عیاشی دا عروج ہے. خدا را اپنے آپ نو سنبھالو سیرت دا سہارا گنو آل محمد دی سیرت قرآن دا سہارا گنو. آپ بھی بچو اپنی نسلانوں بچاؤ اپنی اولادہ تیرام کرو. قرآن دے قوان فسکم وعلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انہاں نے سونے اوکھے پالے نے نا انہاں دی آخرت دا خیال کرو انہاں دی جنت دے بارے سوچو. ورنہ قبلہ اگر تائیں آج بے پروائی کی دی یہ ویلہ ہاتھو چلا گیا خدا نہ خواستہ اگر آخرت بنا بیٹھے تائیں کے حاصل اولاد دی دنیا دے بارے نہ سوچ رزق اللہ دے ہونا ہے. کیا خیال ہے تیری ساڑھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کرو اولاد کو دیندار بناؤ. ایک تا دینداری دا فائدہ ہے جو خود بندہ خوشحال ہوندہ ہے. یہ اولاد دیندار ہوئے تو اولاد فرما بردار ہوگی. یعنی اولاد فرما بردار ہوئے گھر خوشحال ہوندہ ہے یعنی والدین بھی خوش ہوندہ ہے اولاد بھی مطمئن تے خوش ہو لیے. جیڑے گھر والے سویرے اٹھی کے ہی میں بیٹھے ہوئے حکمت دے واقع بھی نہیں. کیا خیال ہے یہ تک چاہ نبی میں علامت دل نہیں دیتا یہ کوئی حالت نہیں جیوان دی. اللہ دے بندہ جی کوئی میں جیوان دے لطف آوے یا گھر جو بیٹھا ہوئے سونا نظام ہوئے حکمت کو لے دیں خوشی محسوس دی پریشانی ہٹ ہوئی. اولاد والدین کو دیکھیں اولاد خوش تھی ہوئی جو سارے بزرگ سارے سامنے والدین اولاد کو دیکھیں انہاں دی رنگ دیکھیں انہاں دی کیفیت دیکھیں انہاں دی شرافت دیکھیں انہاں دی حیا دیکھیں. والدین اولاد کو دیکھ کے خوش تھی ہوئی اولاد والدین کو دیکھ کے خوش تھی ہوئی. میں کو درسو یہ گھر اس تو جنت کو وڈی شاہ یہ تا جنت ہے جتے حکمت نو خوش رکھن دا اور دینداری جتنی ودی ویسی اتنی اطمینان تے سکون ودتا ویسی. قرآن تڑے کھول کے ساڑھی بات نصیبی ہے اسد اکثر قرآن پڑھے نہیں لوڑ نہیں بالا کو نہیں پڑھاؤنا انگلیش پڑھ دے پہن او ٹیوشنہ بھی ہیں تے وڈے وڈے سکالہ سکول بھی ہیں تے کالج تے یونیورسٹیاں بھی ہیں. اللہ دے بندہ میں آدھا ضرور وقت دی ضرورت ہے انجینئر بھی بنا ڈاکٹر بھی بنا سب کچھ بنا لیکن تیری محنت کرے نہ انہوں نے قرآن ہی پڑھا. یہ دا وجہ ڈاکٹر ہوئے جاتا قرآن جانتا ہو سی ڈاکٹر بن سی ظالم نہ بن سی. یہ تین رکاوٹ بنتا ہے میرے بھائیو. انسان جتنا بے راہ روی دا شکار ہوتا ہے بے دینی دی وجہ جتنا دیندار ہو سی اتنا وہ انسان یعنی دیندار ہو سی اتنا مخلوق دا خیر خواہ ہو سی اتنا مخلوق دا مہربان ہو سی. یعنی یہ دین
داری ہے حضرت سلیمان فارسی جدا ہے نا جب سے مدان دے گورنر ہیں ایک جڑے آندے پہن وقت تھوڑا میں جلدی پہ کرے نا آندے پہن ایک بندہ سامان کی دی کھڑائی تے وہ چاہ نہیں پہ سکتا اسے کسے مہربانی کرو میں نے سامان چاہو جا حضرت سلیمان سامان جا کے ٹوڑ پائے ایک گورنر سامان چاہی بتا ہے ایک کیڑی شے چوئی دی بے دین آئی آج تیڑے زمانے دا گورنر ہویا شہر بند ہوئے ناندہ پیا پتہ لگ گیا نہ لگ گیا شہر بند ہوئے نا جو گورنر پیا گزر دے پتہ نہیں کتنا غریب بندہ خون اسے دے لگ دا پیا ایندی کا یاشی دے ہوتے ایندی کے دورے دے ہوتے کتنا غریب بندہ خون لگ رہے لیکن ایک گورنر آندہ پیا سن دے بیٹھے ہو پتہ کوئی نہیں جو کوئی گورنر پیا آنے سامان چاہ کے ٹور پیا رستے دے ایک بندہ ملے حضرت سلیمان دے جانا نالا جندہ سامان چاہی وعدہ ہے ہوا کھڑا اللہ دے بندہ گورنر تو سامان چاہی وعدہ ہے وہ حیران تھی گیا حضرت سلیمان دے قدمہ دے ڈھائے پیا معاف کر ایسی میں پتہ کوئی نہیں دوسرا دا گورنر بھی سرکار فرمائے تو معاف کی دے دین دا خیال کرے یہ جی ہائے کہیں بار کہیں سوال مار نہیں دے یعنی سوال تمہیں بچن فرما رہے ہیں بس میرے بھائی یعنی یہ دینداری ہے میں عرض کر رہی ہوں دینداری ہے اس واسطے تو فرمایا السلمان منہ علی البیت یعنی دین اتنا ہے کہ جہتے کو سوال کہتے ہیں وہ خالی نہ بنا یہ نہ دیکھ جو بڑا بندہ میرے بڑے ہوتے تھے فائدہ سن دے بھائیو اس واسطے میرے بھائی کوشش کر دیندار بنا تے دینداری دوائے طریقہ ہی قرآن دے نیڑے لگتے ہیں قرآن دے سیسی تکیہ کرنا ہے قرآن کو پڑھ قرآن دے پڑھن دے ثواب جب دسا تے میں تو چھٹی جا دے ہوں تے میں نہ تھوڑی سارا نہیں کرے نا قرآن نال کوئی عداوت دکھائیں کو کہانی جب محبت دے تو بعد قرآن دی تلاوت کرائے میں اپنے ماما بہنوں دی خدمت کر سکتا وہ سونے لگ دن کھا دیتے اہل خانہ قرآن دی تلاوت کرائے قرآن دی عزت احترام کریں دا ویسے تیری عزت بندی ویسے اللہ دا پاک کلام بروز باشر قرآن اس حالت نہیں ہونا جڑا آج تیرے ساڑھے کو سونے ہستی بن کے میدان معاشری جاسی انبیاء حیران ہو سے پتنی آونا لی ہستی کون ہے حضور تو آکے نبی پوچھتے اللہ دا نبی کون ہستی ہے فرمائے صلی اللہ دا پاک کلام آ رہے ہیں سجدے سر رکھسی خالق فرمائے سی سر چاہ میرا پاک کلام کیے جانا ہے مفہوم بھی ہوئی بڑھ دے اس جملہ دا میرا اللہ جنہ دنیا دے ہوتے میرا احترام کیتے ہیں میرے آنکھیں دے عمل کیتے ہیں میں انہوں دا سفارشی بڑھ گیا ہے اللہ فرمائے سی تیری سفارش قبول ہے لے جا ہاتھ پکڑتے لے جا جتنے قرآن دی آیات دن اتنے جنت درجے جتنی آیتیں پڑھ دوا جنت درجے حاصل ہو گئے لیکن میں آدھر آنا جب قرآن کر لگے نا سفارش کہ ایسا کو اللہ دے پاک کلام ساڑھی بھی سفارش کرے کہ قرآن آکے میں تے تیرے گھر رہے ہیں پوتا میرا سوئی نامی دیا کی جواب دے سو نا میرے بھائی قرآن عظیم کتابی کو پڑھ ایک سمجھ فکر کر تو تھوڑی اپنی عادت بنا کے قرآن نلگالی کرن دی تے کو قرآن جواب دے سی چھوڑ دے تو ایک گھروں ٹورے نا تے قرآن تو پوچھ کے ٹورا کر اللہ دا پاک کلام میں دپیا باہر میں ٹورا کیویں چلنا کیویں تے کو قرآن دے سے لا تمشی علی الارض مرحا زمین تے آکڑ کے نہ ٹورے سن دے بھائیو تم پوچھے کر قرآن دے اللہ دا پاک کلام میں کیا کھاواں قرآن آگی حرام نہ کھاویں کلو حلال طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان حلال کھاویں حرام نہ کھاویں وہ جڑے شیطان دے ہتھے چڑھ ویندے وہ حرام کھاویں علی والے حرام نہیں کھاندے تے قرآن دے سی کلو حلال طیبا حلال کھاویں چونکہ حلال تیرا معیار ہے اگر تے حرام کھادا تیرا معیار گھٹ ویسی نہ اللہ دی نگاہ تیری عزت رہنی نہ محمد اور آل محمد دی نگاہ تیری عزت رہنی انہاں دی نگاہ تو نہ شخصیات دی عزت ہے جڑے انہاں دے پیروی کر دن سن دے پہو میرا بھائی قرآن اللہ دی عظیم کتاب پڑھن دا ثواب دساں سنن دی ثواب دی حدیث سے سناواں مولا علی فرمائے من استعمال قرآن من استعمال آیا جائے قرآن دی ایک آیت سنیے اللہ سبیر دے ایک پہاڑ یمنی اللہ سبیر دے پہاڑ دے برابر ثواب ادا کر جائے قرآن پڑھے فرمایا جناب سلیمان فارسی نے فرمایا سلیمان علیکہ بے قرآت القرآن سلیمان قرآن ضرور پڑھا علیکہ لازم کر اپنے ہوتے قرآن دا پڑھنا کیوں فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَارَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ فرمایا قرآن دا پڑھنا گناہ دا کفارے
سترۃ من النار، آگ کے سامنے پردہ ہے، امان من العذاب، اللہ کے عذاب سے امان کا ذریعہ ہے۔ یکتب لمن یقرأ آیت یکتب لمن یقرأ آیت یکتب لمن یقرأ بکل آیت ثواب و مئت شہید، جیڑا ایک آیت قرآن دی پڑھے اللہ 100 شہید دا ثواب عطا کرے۔ یکتب بکل سورۃ ثواب و نبی، ہی قرآن دی سورت پڑھو نبی دی نبوت دا ثواب ہے۔ سن دے پڑھے میرے بھائی، فرمایا سلیمان المومن اذا قرأ القرآن، سلیمان جب مومن پڑھے نا قرآن، سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمت دروازے کھول دے، یفتح اللہ ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت دروازے کھول دے دے۔ کہ بات خالق اللہ ہو، اللہ ایک فرشتہ خلق کرے دے، ملکن یخرج بکل حرف من فمے، جیڑا ان دی زبانی جو کوئی حرف نکلے نا قرآن دا، اللہ ہر حرف دے بدلے ایک فرشتہ خلق کرے دے، جیڑا قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ بس اتنا کافی۔ قرآن تو پوچھو، قرآن تو دسے جی، قرآن تو پوچھو نماز پڑھا نہ پڑھا، قرآن کیا کہ نہ پڑھ، قرآن اکسی پڑھتے مشرک نہ پڑھ، نہ پڑھتے تو مشرک تھی ویسے سن دے بیٹھے ہو، تو قرآن ہے دے اللہ دے میں مشرک دا ٹھکانے جہنم بنائے، نماز پڑھ۔ اچھے میں بھی دسو جب قرآن مشرک آکے علی مومن آکے بھئی اہل بیت قرآن دینار، قرآن اہل بیت دینار، سن دے بیٹھے میرے بھائی، اور نماز دی تیڑی اہمیت انہیں بزرگوں بھائیوں جوانوں، یہ نماز ظاہراً بہت چھوٹا جیسا عمل ہے، جیسے ظاہرین ہے کوئی مشکل عمل نہیں، وزن اس دفعہ بڑھا ہے۔ دیکھو نہیں کہ نماز ہے، زندے بارے 5 مرتبہ روزانہ آذان آنی ہے، یہ نماز واسطے اتنا اہتمام ہے، بیک عمل واسطے کوئی نہیں، حج واسطے نہیں، زکاة واسطے نہیں، خمس واسطے اتنا اہتمام، ایک نماز ہے جیسا 5 مرتبہ، اور پھر ہر اذان دے 3 دفعہ نماز دا دس، حی علی الصلاۃ، بھاج کے آؤ نماز۔ یہ اذان خالق نے جناب جبرائیل نے نازل فرمائی، جبرائیل کی نایا خود خالق دا فرما دے، آؤ بھاج کے نماز دی طرف، دیر نہ کرو، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف دوڑ کر آؤ، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف دوڑ کر آؤ۔ سن دے پہو میرے بھائی، یہ اہمیت نماز ہے، 5 دفعہ تے 5 3 15 دفعہ 24 گھنٹہ تینوں نماز دے بارے آگاہ کیتا ویندے، بلایا ویندے، اجا اس تو نماز دی عظمت بھئی کیڑی بیان، اور پھر اس کا وزن کتنا ہے نماز دا میرے بھائیوں، چونکہ انسان دے اندر 2 طاقتیں موجود ہیں، 2 طاقتیں، ایک عقل ایک خواہش۔ حضور فرمایا کہ انسان دی عقل ہی خواہش دے غالب آ گئی، خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، عقل غالب آ گئی خواہش دے، ملائکہ سے افضل، ان غالبت شاوت وقلا شر من البہائم، اگر انہی خواہش عقل دے غالب آ گئی، حیوانوں سے بھی پست تر ہے۔ کیوں پتہ لگے بندہ عقل مند ہے یا خواہش مند ہے؟ چھوڑ دے پہ ہو، بس آخری گھر سویرے بندہ بھی ہوتا سنتا بستر دے، جب مؤذن آدھے حی علی خیر العمل، عقل آدھی اٹھی، سمان دا ٹائم نہیں رہا جو تک مؤذن سریدہ کھڑے، اللہ کہیں کچھ ساتھ سن دے پہ ہو، عقل کیا دیئے اٹھی دیر نہ کر، علی والے ہی ویلے نہیں سمجھے، خواہش کیا دیئے سنتا پیا، خواہش کیا دیئے سنتا پیا رہے، آرام نہ پیا رہے۔ انہیں میں کو دسو، حضور فرمایا جاندی عقل غالب آئی وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، جاندی خواہش غالب آگئی وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ ان دسو جیڑا اٹھی بھی ہے یہ تا فرشتہ تو افضل ہے، جیڑا ستا بھی ہے، یہ سمجھو ڈانت ستا بھی، ڈنگر ستا بھی، یہ انسان نہیں، انسانی شکل ہی دیگا حیوان ہے، یہ تو میں چکی شاید نہ چاہے، ورنہ جیڑا حیوان ستا بھی ہے یہ خواہش تک کہہ دیئے، سنتا بھی ہے جی عقل مند ہویا تو اٹھیا، جاندہ امام ساری رات جاگ اللہ دی بات کرے دے، یہ بدبخت 17 رکعتیں نہ پڑھے، کہ وقت بھی آکے یا علی ہم تو دے رہے ہیں جہنم کے لیے اور بدے رہے ہیں، علی عادل امام علی دا خرچ ہویا نمازی بن
صلاۃ الفریضہ خیر من 20 حجہ، ایک نماز فریضہ بھی حجہ دے کو لفظ نبیاں دے۔ اللہ کو کتنا پیارا ہے تو اپنی بے پروائیاں کر کے اعراض کر کے جہنم نہ خرید، جتنا ہو سکتے انہی فرما برداری کر، محمد اور آل محمد دی اطاعت کر۔ یہ محبت نہیں جو زبان نال دعویٰ ہوئے تے کردار ہی مخالفت ہوئے، کردار انہیں اپنا دی میں تنو 12 تے 14 دن وطن پتہ لگ جیدہ دین تے خرج دیئے۔ ایک نماز فریضہ بھی حجہ نالو افضل، ایک حج سونے دا مکان بھرا ہوئے اس نالو ایک حج افضل، یہ وجہ بھی حجہ نالو ایک نماز فریضہ افضل۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جیڑا 5 وقت نماز یجل وفاتی سریع میں دے اللہ میری زندگی مکا میں تھک گئی، اللہ میری زندگی مکا میں تھک گئی۔ جوانہ ہو بڑی زندگیاں دراز ہوئے، آج نہیں تک نہیں سنا کہیں غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ٹورا ہوئے تے لوگ روان تو ہٹکڑ آئے نہیں سنا۔ لوگ آکے تسلیاں دے دیں پرچائیں دیں روئیں دیا گالی بی بی دے دروازے دے لوگ ٹورن یا علی بطول نو آنکھوں کوئی روان دا وقت مقرر کرے، فرمائے بطول لوگ آئے کھڑے نہ دن زہرا نو آنکھوں کوئی روان دا وقت مقرر کرے۔ رونی ہے میری شہنی کی جملہ آکھا نے یا ابو الحسن ما کلا مکسی بینام حسنین دا بابا میں چوکھا زندہ رہنا ہے۔ میرے کوئی جھیوان دے موسم رہ گئے جنیاں فصلیاں ٹوٹ جیدہ موسم شہید ہو انہا کو آکھ جیرے دیاڑے زندہ راسا دی ہی روساں رات ہی روساں۔ سلمہ پوچھے کیفاز بات ہے یا بنت رسول اللہ محمد دی جھٹکی میں نبھتے پہنے رو کے فرمایا نے اسبہ تو بینہ کمدن و کرم۔ سلمہ ہمیں کو دو درد کھا گئے، بی بی کیڑے فرمایا بابے دی جدائی کھا گئی ہے، علی دی مظلومی مکا چھوڑ ایک بی بی دوجہ مولا حسین دا پوتر سید الساجدین یعنی کربلا آئے تھی کل عمر 22 یا 24 سال و جوان 22 یا 24 سالہ دے جوان ضعیف نظر نہیں آیا۔ کربلا کھا گئی، شام مکا چھوڑ کوئی جو پوچھیا دکھ کتنا ڈھیر ہے نہیں فرمایا نا شام پوچھ دے ایک دفعان دسائیں دے 3 دفعان جیسا قیدہ نبھا کے ولے نہ تے کوئی حیوان ذبح پیا کرندہ ہویا نا تیزی نالا کے پوچھ دے بھائی حیوان جو ذبح کرندہ پہ کو پانی پلایا ہی صحابیہ مولا ایسا مسلمان ہے حیوانہ کو پانی پلا کے ذبح کری دے کربلا تو منہ پھر ویندہ ہے آئیو میرا تسا بابا لوگ حیوانہ نو پانی پلا کے ذبح کرے دے بابا تسا پوچھتا رہے ہیں بس مقیدہ پیا کربلا تو لے کے شام تھی چپ رہی ہے باقی اپنا بابا پھوپیا چادرہ منگ دیا نہیں ہیں سجاد چپ رہے بال جھڑ دے رہے ہیں سجاد چپ رہے کانٹ دے ظلم یا 17 لکھ دے رہے ہیں باقی اب دا بابا چپ رہے ہیں لیکن ادارہ جدہ شام دا صدر بازار آیا دائی نکل گئی ہیں رن سجاد لیتنی لم تلدنی امی ہائے بے گمان جائے ہوئے ولم یرانی یزید و اسیرو آج پھوپیاں تے بہنہ دے رلے کہیں لے کوئی بازار کہیں لے کوئی چوک کہیں لے کوئی موڑ کمینے نچ دے آئین جمری مرے دے آئین نچ کے آدھے آئین او باغی دیا بہنہ پیانی قبلہ تو سوتا رام نال بائے کے سائے دے بیٹھے ہو 4 دیواری پردہ دارن دے سامنے کناتا لگی ہوئے جتا تو رونے جا ہو رہے جتا سجاد رونے او ماحول ہو رہی بلا رہی کمینے نچ دے آئین شراب بھی دے آئین پھوپیاں تے بھیڑا نال آئین سرد چادر کوئی نائن سجاد حالت دیکھیا کمینے نچ گیا دے آئین ولی دیا دیا بیانین سجاد دے آئے آج یزید جنہ دیکھے صاحب منتالمہ لکھے 5 لاکھ بدماش بگئے گئے
نچ دے آئین جھوری مرے دے آئین تبل ہو گئے سالہ دے میں شام آیا میں شام دے بدلے ہوئے رنگ نٹھن لوگوں دے بھڑکی لے لواس آئین ایک بین مبارک وجہ رہنے آئین نچ دے آئین جھوری مرے دے آئین شرابہ پینے آئین کمینی عورت نچ دیا دگا دیا ودی آئین سالہ دے میں سجے دریاں مسلمانہ دیا عیدہ تا دو آئین اللہ جانے شامیاں دی کیڑی دے پوچھ دا ودے شامیاں او دسو دواری کیڑی دے ایک بٹھڑا شامی رو پیا آدھے پردیسی جو ہیں تینو خبر کھائی نہیں دعا منگیا شل شام برباد ہو جیا کیوں بزرگا بدوائیں کیوں دے دیا دے تینو پتہ نہیں مری گی ہے حسین کہہ دو کہ آدھیاں پہین علی دیاں دھیاں آئے کمینے نچ دے ودے جو نبی دی دھی دیاں دھیاں پہیانیاں اور اوڑا لائیے تدار دائنا بندہ لگار جنا ساتھ کچھ رہا دے دسا کہہ دیا کتھا ہونے آدھے بابو ساتھ لگا ون نٹھے قیامت منور کئی سارا جنہ دے سرہ دے کئی سنے دے سر سوار آئے ہر شاودہ جہدہ لیے میں تا ضرور چھیا مہینہ دے لات سر نٹھا ہو سی آدھا وسی نبی دا صحابی اللہ جانے دی ماں مر گئی ہو سی جہدہ لے سکے دی جہدہ گالی جتوک کئی پردہ دار ہیں جنہاں دے سرد جادر کوئی میں تو پردہ رانا شریف ہر جاتے شریف ہونے سامنے آ کھڑے ایک چھوٹی کہہ سر جھکا کر گیا دے السلام علیکہ یا احمد اللہ قدیز خدا میں دے سلام بی بی جواب دے پوچھ دے بی بی دسو منان دے بی بی دسو تسو کونو اوہلے میری سینہ دیا نا سکینہ بندر حسین میں حسین دی چھوٹی دی سکینہ آدھے بی بی میں دوڑے نانے دا صحابیاں کوئی میڈے لائق حکم بی بی آکھونے ساڑے حکم دویلے مک گئے میرا چاچا مارا گئے میرا بابا مری گئے پھر سکتا ہے جڑا میرے بابے دے سارا دی سانگ نہیں کھڑے ایک آگ دور گھر ونجے کئی دھیاں لے بیٹھے ہو سو کہ ولا کدائی دھیاں پیوا تو جدائیاں برداشت نہیں کرے نہیں اے دو دھیائی جے کو پیو دے سینے دے ندرہ دی آئی اللہ جانے مجبوری کیڑی آئی پوچھ دا نبی دا صحابی بی بی بجا دا دسو بی بی آدیا میں کلی نہیں میریاں پھوپیاں ہی نالے معصومہ دا خیالو سی میں دا بابا قرآن پڑھ سی میریاں پھوپیاں دے پردے بچوے سے ان اجڑ کے ولیے نلی دیا دیا جدا مدینے دے باہر ہوائیں ازادہ رو فطرت جدا کوئی مسافر سفر دے وجہ جدا وطن دے والے خوش ہوندہ ہے کیڑے ویلے وطن دے والسان سجنہ نو ملسا حال سن سا دے سنے سا لیکن جدا ولیاں نلی دیا دیا حال آدھے ہوئے دے آن سجینیاں تیو سے ہونے مزدورہ پچھنا سے نکبر کن گئی ہون پچھنا سے نغازی کن گئی یہ دردان جدا مدینے دے باروں آئیں نوین سنتا سے یلی دیا 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 مدینہ دا جدنا لا تقبلینا اور نانے دا شاعر سانو قبول نہ کر سا اجڑ کے والائیں دنیا سے پھرا نالین پتر نالین سارے مرا کے والائیں اور نانے دا شاعر جد گیا سے ماں دی چادر گھن کے گئی ہیں ولی آئے چادر لٹا کے والائیں اللہ لعنت اللہ علیہ آدائے ملونین اجمعین خالق بارہ بچولن دی عظمت دے صدقہ اس پروگرام نے قبول فرما انہیں گھرن و عباد و شاد فرما انہیں آستانہ دے اپنی برکت اور رحمت دے نزول عطا فرما تمام حاضرین دے گناہ معاف فرما رب توبہ کی توفیق عنایت فرما مومنین دے رزق حلال وسعت عطا فرما
اللہ تیری ذات کریم ہے، اتنے مومنین دنیا تو ڈور گئے، انہوں نے گناہ معاف فرما، انہوں کو جنت الفردوس عطا فرما، سارے مسلمانوں کو غسل شیعان علی ابن ابی طالب باتفاق اتحاد دی دولت دل مال امان عطا فرما، رزق وسیع حلال عطا فرما، بیماران صحت دے، مفروضہ دے قرض عطا فرما، بے اولادن اولاد دے، بے روزگار دے، پریشان مومنین دے پریشانیاں دور فرما، میرا اللہ ساڑھے حال دے رحم فرما، ساڑھے واجبات دے دے گی دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ